قرآن مجید نے ہمیں مخاطبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنا. تو دو چیزیں یہاں بیان فرمائی گئی. ایک تو ہمارا نام، ہمارا تعارف، ہماری پہچان امت کے ذریعے سے کی گئی ہے کہ تم امت ہو، اور یہ وہ امت ہے جو میرے حضور نے جوڑی ہے. تنکا تنکا کر کے یہ گھونسلہ بنا. کوئی روم سے آیا، کوئی حبشے سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی مکے کا باسی تھا، کوئی مدینے کا رہائشی تھا، کوئی یمن سے سفر کرتا ہوا آن پہنچا، اور یہ ایک امت بنی. میرے حضور نے امت بنائی تھی، فرقے ہم نے بنا، امت کو ٹکڑوں میں ہم نے بانٹا ہے. استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہے. حسد کے عدد نکالو تو 72 بنتے ہیں. تو کہا کہ یہ حسد کا نتیجہ ہے کہ امت فرقہ فرقہ ہو گئی اور ٹکڑوں میں بٹ گئی. مجھے بتاؤ جس نے امت جوڑی تھی اس کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی؟ گھر میں دو بیٹے آپس میں بولتے نہ ہوں تو باپ کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا. جس کی امت فرقوں میں بٹ گئی، طائف کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں، اور کہاں کہاں میرے حضور نے اس امت کے لیے دکھ جھیلے، تکلیفیں سہی، تو یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی. حضور سے ہمیں معافی مانگنا ہوگی. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے. دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے. کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے حبل اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقہ، فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے، تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی. آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، جب دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک اور غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی، بستی بستی کریا کریا صحرا صحرا خون، بستی بستی کریا کریا صحرا صحرا خون. امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون. شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں؟ شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں؟ ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون. امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون. آج امت لہو لہو ہے. اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین. جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور. اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی اور ذلت ہمارا مقسوم ہے. جب تک ہم ان کے دامن سے نہیں جڑ جاتے، قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے. نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے. 1000 فلسفے تراش لیں، 1000 منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا
تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے، تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے، اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ یہ تمہاری غلطیوں کی تمہیں سزا دی جا رہی ہیں، عزتیں تمہارے لیے ہیں، وقار تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے بھی بن جاؤ، میرے رسول کے بھی بن جاؤ، تو پھر عزتیں تمہارا مقدر ہوں گی اور شانیں تمہیں عطا کی جائیں گی، تمہیں عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا جائے گا۔ شکوے کی زبان کھلی تو لہجہ تلخ ہوا، اور اقبال بولا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو آواز آئی، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو۔ جب تم میرے تھے تو خالد بن ولید کے پاس زہر کی شیشی لے کے پادری آتا ہے، تو حضرت خالد بن ولید پکڑ کے خود اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گریں گے اور موت واقع ہوگی، لیکن معمولی پسینے کے بعد حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی، آؤ رب کا ڈر سینے میں پال لو، زمانہ تم سے ڈرنا سیکھ لے، ان کے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو جائے گا، ان سے وابستگی اختیار کرو پھر زمانہ تمہاری نوکری کرے گا۔ پھر میں اقبال کے لہجے میں کہنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر کائنات تمہاری باج گزار ہوگی، تمہاری دہلیز کی لونڈی ہوگی، زمانہ تمہارا نوکر ہوگا، شرط یہ ہے تم امت بن، تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے، تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امت، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امت، تمہارا کردار بتائے، تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے، تم بول رہے ہو لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امت، تمہارا طرز زندگی بتائے میں امت رسول ہوں، تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے، تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا، تم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگیں، تم چنگاریاں نکالنے لگے، تم ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے، تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے، پھر تمہیں ذلیل نہ کیا جاتا تو اور تمہارا علاج کیا ہے؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ عبد القادر روحیلے نے جب ملک تیمور کو قید کر کے اس کی آنکھیں نوکے خنجر سے نکالی اور اس کی حرم کی بیٹیوں اور بہوؤں کو بہنا ناچنے پہ مجبور، لیکن ایک دم نہ جانے اس کو کیا خیال آیا، اس نے سارا اسلحہ اتار کے پھینک دیا اور چارپائی پہ لیٹ کے خراٹے لینے لگا، لیکن وہ بیٹیاں برابر ناچتی رہی۔ تو عبد القادر روحیلہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک سپاہی ہوں اور
اس حالت کے اندر اسلحہ اتار کے خراٹے لینے لگ جانا یہ ایک سپاہی کی شان کے لائق نہیں ہوتا. یہ میرا تکلف تھا، یہ میری بناوٹ تھی. مجھے خیال آ گیا کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے اور میں یوں لیٹا. میرا خیال تھا کہ تیمور کی کوئی بیٹی میرے ہی خنجر سے میرا گلا چیر دے، لیکن اس کے باوجود تم برابر ناچتی رہی. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور گھر سے. اس نے کہا کہ اب میں حق بجانب ہوں جو میں نے آپ کے، اس لیے کہ میرے خنجر کو پڑا ہوا دیکھ کے اور مجھے خراٹے لیتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی جب تم ناچ رہی ہو تو پھر میں نے غلط نہیں کیا. تمہارا علاج یہی تھا. جب ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہوں، جب ہمارے گلے چیرے جا رہے ہوں، جب شام اجڑ رہا ہو، جب برما میں آریوں کے ساتھ انسانی آزاد کاٹے، جب بغداد کے اندر اس امت کی شہزادیاں بھیک مانگنے پہ، تو مجھے بتاؤ اس زمانے میں بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچیں گے؟ تو پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری سزا تھی. ہمیں امت بنایا گیا تھا، ہم نفس کے غلام بن گئے، ہم خواہشات کے نوکر بن گئے. تو میرے رب نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً. دوسری بات وسط، تمہیں امت وسط بنایا. امت وسط اس کے 3 معنی امام قرطبی نے، باعظمت امت، با کمال امت، اور تیسرا معنی معتدل امت. عظمت کے جس معراج پہ تمہیں بٹھایا تھا وہ کسی اور کا مقصوم نہیں تھا. جعلت لی الارض مسجدا، پوری کائنات کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا، تمہیں یہ عزت دی. حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو. پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر. ہمیں آخری امت بنایا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ مجھے کہا گیا، یہ آپ کو گیا، تم خیر امت. ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، مجھے کہا گیا میں خیر ہوں، آپ کو کہا گیا خیر ہوں. یار یہ نسبت میرے حضور کی ہے. تو تم خیر سے جڑے ہو، تم بھی خیر بن گئے ہو، تم خیر امت ہو. تمہیں عزتوں کی مسند دی گئی. جو معراج، جو مقام، جو مرتبہ، جو رفعت تمہیں دیا گیا وہ کسی اور کا مقصوم نہیں ہے. تم خیر امت قرار پائے. اللہ اکبر. تو کہا اس سے مراد باعظمت امت. دوسرا معنی با کمال امت، جو عزت، جو شرف، جو مرتبہ، جو مقام تمہیں دیا گیا، جو کمال، عروج اور بانکپن تمہارا مقصود، وہ کسی اور امت کا نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کر کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا. ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن مزدوری اس کو بھی ایک قیراط دی. اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، دونوں سے کم تھوڑا وقت لگاتا ہے لیکن اس کو 2 قیراط دیے. فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی، اور تیسری مثال میری امت. تھوڑے عمل پر زیادہ جزا کیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک نیکی کرو گے 10 کا ثواب. یہ اس امت کو اعزاز دیا گیا، یہ امت کو تکریم دی. ایک بچہ حفظ قرآن کرتا ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے. بڑھاپے میں اترتا ہے ایک شخص، عمر کی کثرت کی وجہ سے وہ خاندان کی شفاعت کا اہل ہو جاتا. کیا کیا شرف نہیں دیے گئے، کیا کیا مقام نہیں. اس امت کو عزتوں کی مسند پہ بٹھا دیا گیا. قیامت کے دن آزائے وضو سے چمکتی ہوئی یہ امت سامنے دور سے پہچانے جائیں گے یہ محمد عربی کے غلام ہیں، کیونکہ ان کے آزاد چمک رہیں گے، روشنی نکل رہی ہوگی ان کے وجود سے. تیسرا معنی امت وسط کا معتدل، اعتدال کی راہوں پہ چلنے، نہ یہود کی طرح اور نہ نصارہ کی طرح افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوں، بلکہ یہ اعتدال کی راہوں پہ گامزن ہوں. عقائد میں، اعمال میں، رویوں میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں، گفتگو میں، کلام میں، ہر لحاظ سے یہ اعتدال کی راہوں کے مسافر. جب یہ امت اعتدال کی راہوں سے نکلی اور ان میں غلوف پیدا ہوا یا ان کے اندر تفریط پیدا ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا امت اپنے وقار کو. یہود نے شان الوہیت اور شان رسالت کے اندر تنقیص کر دی اور انبیاء علیہم السلام کی دشمنی اور کتنے نبیوں کو ناحق قتل. بنی اسرائیل نے 70 نبی شہید. آج اگر راہ خدا میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں اور آپ ہوتے کون؟ اس راستے کے اندر تو نبی شہید کی. امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مکے سے طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک. یہ دین یوں ہی ہمارے تک نہیں پہنچی، یہ قدریں ہمارے تک یوں ہی نہیں پہنچی، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور دوسری جانب نصارہ نے انبیاء کے باب میں ایسا غلو اور توحید کے عقیدے کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا. حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے. تقانیم ثلاثہ میں مبتلا ہو کر کے 3 وجودوں کو نے معبود قرار دیا اور 3 وجودوں کے مجموعے کو الہ کہا. افراط اور تفریط کی راہوں پہ گامزن ہونے والے، گمراہیوں
کا شکار ہوئے، لیکن مجھے میرے دین نے، میرے اسلام نے جو عقیدہ دیا وہ صراط مستقیم کا عقیدہ، اور ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں اصالتاً یا وقالتاً یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اتنی ضرورت ہے ہماری کہ اللہ سے مستقیم راہ مانگے، کہ چونکہ دونوں جانب لڑکنے کے اندیشے لمحہ لمحہ موجود ہیں، پھر اس کو اجالنے کے لیے آگے کہہ دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ تو گمراہوں کا راستہ اور نہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ، نہ افراط نہ تفرید کی راہ۔ مالک مجھے مستقیم راہوں کا مسافر رکھنا، سیدھی راہ پہ گامزن، چونکہ سیدھی راہ پہ گامزن ہونا ہی ہدایت کی علامت ہے۔ جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر رہتے ہیں تو اس کو عدل کہتے ہیں، اسی سے اعتدال نکلا ہے۔ کوئی پلڑا جھکا نہیں تو عدل کا نظم خراب نہیں ہوا۔ تم لمحہ لمحہ عدل کی راہوں پہ گامزن رہو گے، اپنا محاسبہ کرتے رہو گے، اپنے عقائد کا محاسبہ کرتے رہو گے، تمہارے عقائد میں خرابی نہیں آنی چاہیے۔ تمہارے 3 بنیادی عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان عقیدوں میں کبھی بھی بگاڑ نہ آنے دینا۔ اللہ جل شانہ کی جو شانیں ہیں، اللہ کی جو عظمت ہے، وہ تمہارے رگ و ریشہ میں ہر وقت اس کا رعب اور اس کی خشیت موجود رہنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی عظمتوں کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عقیدوں کے اندر خرابی آئے اور تم کہیں غلوف کا شکار ہو جاؤ، جس طرح کہ نصارہ نے کی۔ اللہ کی شانیں، اللہ کی عظمتیں وراء الورا ہیں۔ اور پھر دوسری بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید کے نشے میں تم انبیاء کی تکثیر کرنے لگ جاؤ اور نبی کی شان تمہارے لیے تکلیف کا سبب بننے لگ جائیں۔ شاید اس سے توحید میں کوئی فرق آتا ہے۔ میاں توحید میں فرق نبی کی عظمت سے کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ نبی کو عظمت دینے والا تو میرا رب ہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور پھر تیسری بات، عقیدہ آخرت۔ آخرت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا پر بیٹھ نہیں رہنا، بہرحال اللہ کی طرف سے جو اس کے علم میں متعین ہماری زندگی ہے اس کو گزارنے کے بعد ہم نے یہاں سے رخصت ہونا۔ وہ ہم جوانی میں چلے جائیں، ہم بڑھاپے میں چلے جائیں، یا ارذل العمر کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، یا بچپن میں چلے جائیں، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ ہم سے مخفی رکھا گیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن یہ طے شدہ ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھ نہیں رہنا، اور جب یہاں سے جانا ہے تو ایک دوسرا جہاں ہمارے لیے منتظر ہے، اور وہاں ہم نے ایک ایک عمل کا حساب دے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے۔ اللہ اگر چاہے تو ہم سے گرفت کر لے، اور اگر چاہے تو اپنے کرم سے معاف کرے۔ اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا پاپی اور مجرم تھا، اسے معاف کیوں؟ اور اگر وہ گرفت کرنا چاہے تو کسی کو حق نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے گرفت کیوں کی۔ تو ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے، الایمان بین الخوف والرجا۔ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں، ڈر بھی لگا رہے، دھڑکا بھی لگا رہے، اور امید کے چراغ بھی بجھنے نہ پائے۔ فضل دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی، فضل کی امید بھی رہے لیکن خوف بھی طاری رہے، پکڑا بھی جا سکتا ہوں، گرفت بھی ہو سکتی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی اس سے اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی پکڑ کا خوف بھی رہے لیکن وہ کریم بھی، وہ معاف کرنا چاہے۔ ما یفعل اللہ بعذابک، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم اس کا شکر کرنا سیکھ جاؤ تو وہ تو تمہارا رب ہے، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے؟ تو امید بھی روشن رہے اور خوف بھی طاری رہے۔ تمہید الایمان کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتا چلے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص جہنمی ہوگا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو۔ اور اگر مجھے یہ پتا چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہوگی شاید وہ ایک میں ہی ہو جائے۔ اور ہم کہتے ہیں فلاں اگر جنت میں چلا گیا، فلاں اگر بخشا گیا تو میں بھی چلا۔ ہم نے اپنی آخرت دوسرے سے جوڑ، فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں۔ وہ کہتے ہیں اگر سارے جنت میں جائیں، یہ خبر ہو کہ ایک نے جہنم میں جانا ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ ایک بچہ تھا، گھر سے روتا ہوا نکلا اور جنگلوں کے اندر آنسو بہاتا ہے۔ درویش ملا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے میرے حضرت خواجہ محمد یعقوب مصطفیٰ آپ کے یہاں نشان پڑ گئے تھے، تو ان کی ہڈیوں میں درد بھرا ہوا، یہاں رو رو کے نشان۔ یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے انتقال کرتے، کہتے ہیں ایک دن دونوں اپنے کھڑے کی، گرد لپیٹی تھی اور ایسے سر جھکا، تو وہ کہتے ہیں ان کے انداز نے میرے اندر درد بھرا، انہوں نے ایسے سر اٹھا، اس سے ڈرا۔ کرم دی آس ہے نالے ڈر، فضل دی آس ہے، یہ امید
کہ میری بخشش و مغفرت اور یہ خوف ہے. تو وہ بچہ رو رہا تھا. تو اس وقت بیٹے کیوں کہ اللہ کا ڈر آتا تمہارے دامن. کہتے ہیں بڑے کی عزت اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ, چھوٹے کی تکریم اور شفقت اس لیے اس کے دامن. اللہ اکبر. ہم لوگوں کے گناہ دیکھتے ہیں اور اپنی صوفیاء کا ایک جملہ ذہن کی تختی پہ لکھ لی. جب عیب دیکھنے کا شوق آئے وہ کہتے ہیں اپنے, اور جب خوبیاں دیکھنے کا شوق آئے تو دوسروں کو دیکھو, کسی کے اندر کوئی خوبی, کسی کے اندر. تو کہا کہ اللہ سے ڈر آتا ہے. تو کہا کہ بیٹے تم کہا آج میں نے عجیب ماجرا دیکھا جس نے مجھے گھر سے نہیں کہا. کیا؟ کہا کہ میری ماں کھانا پکانے کی, اس نے لکڑیوں کو آگ نہیں, تو اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑی ان کو آگ لگی تو پھر بڑی لکڑیوں. تو میں روتا ہوا گھر سے بھاگ, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بڑے بڑے مجرموں کو آگ نہ لگے. تو جب خوف سرایت کرتا ہے تو یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی. اور بڈھا پاپی سب سے بدترین شخص وہ ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی بدکاری نہیں. کہتے ہیں جب کوئی بندہ 40 سال کا ہوتا ہے پھر اس کا عذر باقی نہیں رہتا. 40 سال تک اس کا عذر باقی رہتا ہے, لیکن جب 40 سال کا ہو جائے, اب سننے کو حولت میں آ گیا, اب اگر وہ گناہ کرتا ہے تو ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لکت, اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرا رب پکار کے کہہ رہا ہے, او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑا ہی کرے. میں یہ بات 100 بار کہی, میرے سننے والے مجھ سے 1000 بار سن چکے, لیکن لفظوں کی چاشنی اور امید کی ایسی جگمگاتی کرنیں روشن ہوتی ہیں کہ دل میں چراغاں ہو جاتا ہے. اور جب میں یہ بول رہا ہوتا ہوں تو میرے اندر پھل جھڑیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں, اور اللہ کے تشکر کے اندر درد کی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ رحمت بھرے لہجے میں پکار کے کہہ رہے, سرکش کو, متمرد کو, باغی کو, جو اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا, او بھاگنے والے آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑا ہی کریم. کوئی ایسے بھی آواز دیتا ہے, کوئی ایسے بھی مجرم کو پکارتا ہے. یہاں رک کے میں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں. اعتدال میں حقوق اللہ اور حقوق عباد کی لوگوں نے تقسیم کی اور اس کا اپنا معنی متعین کیا. وہ ایک مشہور تو ہے لیکن حقیقتاً وہ معنی متعین نہیں ہے. اللہ کے حق فائق ہیں مخلوق کے حق سے. عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یار حقوق اللہ کی خیر ہے, بس حقوق العباد کا خیال رکھو. یہ عمومی بات کہی جاتی ہے. تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کے اعمال میں اور آپ کی افکار میں اور آپ کے نظریات میں غلوف پیدا ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے حق کو کمتر سمجھ لیا اور مخلوق کے حق کو غالب سمجھ لیا. ایسا نہیں ہے, اللہ کے حق سب سے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, وما قدر اللہ حق کا قدر, انہوں نے اللہ کی قدر کا حق کی ادا نہیں کی. وہ تمہارا خالق لگتا ہے, خالق کے بڑھ کے حق کس کے زیادہ ہو سکتا. تو جو مختلف روایات کے اندر حقوق العباد کی طرف توجہ دلائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے, مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو کریم ہے, وہ معاف کر, بندہ تو معاف نہیں کرے گا. بالخصوص قیامت کے دن جب پھنس گیا اور اس کی اپنی بدعمالیاں بھی اس کے پاس ہوئیں اور کسی نے اس کا حق غصب کیا ہوا ہوگا, تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ تو خود پھنسا ہوا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اب اللہ تعالیٰ کس طرح اس معاملے کا حل فرمائے گا کہ یہ شخص جس نے حق کھایا ہے, جس نے زیادتی, تو اس دوسرے شخص کو اپنی نیکیاں دے گا. نیکیاں لینے کے باوجود بھی اگر وہ پاپی اتنا بڑا ہے کہ ابھی بھی کام نہیں اور اس کے ذمے قرض بھی باقی رہے, تو پھر یہ اس کو اپنے, تو اب قیامت کے دن کون چھوڑ؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سامنے ہوگی اور ایک بندہ پھنسا ہے اور یہ بھی پھنسا ہوا ہے, تو اس کی جان اس کو اپنے گناہ دے کے اس کی نیکیاں لے کے چھوٹ رہی ہے, تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ نہیں معاف کرے گا. اس لیے اس معنی کے اندر کہا کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرنا, اس لیے کہ اس کی معافی نہیں کرے گا. وہ اس کے پاس ایک چیز ہاتھ لگ جائے گی وہ تو غنیمت سمجھے گا. تو اس کا یہ مطلب بھی کہیں نہیں ہے کہ بندے کے حق کہیں غالب اور زیادہ ہیں, اللہ کے حق کم ہیں. جو حق بندے کا اللہ پر ہے, اللہ نے تو پیدا کیا. الذی خلقک کا فسواک فعدلک, کہا تیرے حق میرے اوپر زیادہ ہے اس لیے کہ میں تیرا خالق لگتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس دنیا پر, اس عالم رنگ و بو میں, اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندھوں پر کس کے حق؟ تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق. حضور سے بھی پوچھا گیا من ابرو, حضور میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک سے سوال کیا گیا, تو میرے آقا کریم نے فرمایا امہ کا, اپنی ماں کے ساتھ. تو اس نے پھر دوبارہ سوال کیا, پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. پھر کہا حضور میں سب سے زیادہ نیکی کس سے, میری نیکیوں, میرے حسن سلوک زیادہ حقدار کو. تو آقا کریم نے, تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا. 3 مرتبہ حضور نے ماں کا دیا. علماء نے یہاں لکھا کہ والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشقت سہتا ہے, کمائی کرتا ہے, یہ ایک مرحلہ ہے. ماں 9 ماہ تک اس نے پیٹ میں, ایک مرحلہ یہ. پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ, زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی. اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جس کا باپ شامل. ماں کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا ایک. مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی
آنکھوں کا تارا اور نور نظر کہتی کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکے؟ کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دی؟ کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی، اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہو۔ یہ تیری ماں ہے، کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی؟ وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے، اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا، پھر بھی کلی والا ڈبہ اٹھا کے آگے بڑھتا ہے، اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ، 10 روپے کم دے دینا، میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے۔ وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے، اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر، تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے، باپ ہوتا کون ہے؟ وہ بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیسیں ادا کرتا رہا، میں تو اپنے بدن اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں، حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ میرا باپ میری تعلیم کا ضامن ہے، میری زندگی کا ضامن ہے، میری عزت اور آبرو کا پہرے دار ہے۔ اللہ اکبر! معاشرہ بدل گیا، حالات کے تیور تبدیل ہو گئے، بغاوتیں بھر گئیں، وفاؤں نے دم توڑ دیا، مغرب کی تہذیب سوائے تکلف کے اور کچھ نہیں ہے، اور چہرہ جو روشن نہ ہو تو کیا حاجت گلگونہ فروش، نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مغربی تہذیب کی یلغار نے مرد آوارہ، بیکار و زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے۔ میرے حضور کے غلاموں، آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے، اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی۔ اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کا ہی لہرائے۔ ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے دین کے لیے، حضور کے نام کے لیے۔ تو حقوق والدین کے جو ہے وہ بہت سارے ہیں، کہا تو اس کے ایک درد کے جھٹکے کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ ماں اولاد سے جو محبت کرتی ہے اور جو ماں کے حق ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی پیمانے میں اس کو تولا نہ جا سکے۔ میں کہا کرتا ہوں سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی نے نہیں پایا۔ یہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن آج تک ایسا ترازو میں نے نہیں دیکھا جس پر ماں کے پیار کو، ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھ۔ اللہ نے ماں کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ چاہت، وہ پیار کا جہاں آباد کر دیا کہ سید خورشید گیلانی نے کہا تھا کہ اونچے ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ اور کہا اونچے اونچے اسٹیجوں پہ حضرت صاحب، عالی جناب، مفتی صاحب، قبلہ عالم، کیا کیا لفظ سننے کو ملتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کیا جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو کے اندر رکھی گئی۔ ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کا جہاں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ماں کو اتنا پیار کیوں ہے اور ساری زندگی ماں کے حق ادا کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہ ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے۔ یہی جواب ہے نا آپ کا کہ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے، اس کے حق کتنے ہیں کہ میرے حضور نے کہا پھر ماں، پھر ماں، پھر ماں۔ اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے۔ میرے جملے کو بار بار آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیجئے، جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے اور اس کے اتنے حق ہیں، تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اور اس کے کتنے حق ہوں۔ تو اللہ کے حق غالب ہیں۔ تو یہ جو حقوق العباد کی تلقین کی جاتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ انسان ہے، نہیں معاف کرے گا، وہ کریم ہے، معاف کر دے گا۔ تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں نکلتا کہ جو ہے وہ اللہ کے حق کوئی کمزور ہے اور مخلوق کے حق غالب ہیں۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ، پھر رسول اللہ کے حق، پھر اس کے بعد ہماری ماں کے، ہمارے باپ کے، ہمارے مرشدوں، ہمارے استاد۔ ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں، ہم جس کا بھی حق ہو اس کو پورا کر۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں
جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. ہم تھوڑی سی عزت ملنے پر آنکھیں سر پہ نہیں رکھ لینے والے لوگ. ہم احسان فراموش نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مسترد کریں, کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والی. ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بوڑھی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں, جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر ماحول ہی نہیں بنتا ہے. ہمارا دین, ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توقیر سے پیش نہیں آتا. میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق, کوئی ربط, کوئی رشتہ نہیں ہے. تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو بیم اور رجا کے درمیان ہمیں یہ سکھایا گیا. بات احترام کی چلی تو عقیدوں کے اندر جب غلوف پیدا ہوتا ہے تو اغیار کی سازشوں کا ہم نادیدہ اور دیدہ طور پہ شکار ہو جاتے ہیں. اقبال نے آج سے صدیوں قبل یہ بات جو ہے وہ ہونے والے حادثات کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ تو کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش, اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. کہا تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ابو بکر اور علی کو آپس میں مقابل کھڑا کرنے والے ہوشیار ہو جا. یہ غیار کی سازش ہے. یہ دونوں کرنیں سینہ محمد عربی کی ہیں. ابو بکر بھی حضور کے ہیں, علی بھی حضور کے ہیں, عثمان بھی حضور کے ہیں, اصحاب بھی رسول کے ہیں, اہل بیت بھی حضور کے ہیں. ہم ان کی چوکھٹ کے فقیر بھی ہیں اور ان کے در کے بھی غلام ہیں. ہم تو غلام ابن غلام ابن غلام ہیں. ہمیں تو ان کی وساطت سے دین ملا ہے. ہم ایک کا نام لے کر کے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا اور فرمایا, مسند امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا, نہج البلاغہ میں موجود ہے. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے حضور نے میرے بارے فرمایا یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض. علی تیرے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہوں. تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ. ایک نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تہمت لگا دی, اور ایک نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی انہیں ابن اللہ کہہ دیا. دونوں گمراہ ہو گئے. فرمایا تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ کا ہے. یہلک فی رجلان, حضرت علی خود فرماتے ہیں میرے معاملے میں دو لوگ برباد ہوں, محب مفرط و مبغض. ایک محبت کر کے برباد ہوگا, ایک بغض رکھ کے. امتن وسطا, درمیانی امت ہو تم نے ترازو کے دونوں پلڑے پورے کر کے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت آنکھوں پہ پنٹی باندھ دے, تمہیں ابو بکر بھی نظر نہ آئے, تمہیں غارے سور کی بلندیوں پر اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے, اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے, اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں عثمان نظر ہی نہ آئے, تم یوں اندھے ہو جاؤ. اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے, تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے, تم علی کا نام گوارا نہ کرو. جس علی کا ذکر بھی عبادت ہے تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی, تمہیں تسکین کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو کہا نہ ادھر لڑکنا نہ ادھر لڑکنا, نہ تم گمراہیوں کا شکار. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تم امت وسط بن کے رہنا, تم ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھنا. اور میں آپ کو امت وسط کے حوالے سے ایک ضروری بات وہ بھی بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ میرا اسلام, میرا دین امن کا دین. قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے, لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار رکھو. اسلام کہتا ہے تمہاری تیغ براں اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جائے, تم ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو. تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن کی بات کرتے کرتے جہاد کو ہی بھول جاؤ, اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مذاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے. جہاد بھی امن کے قیام کے لیے. آپ فقہا سے پوچھیں, فی نفس ہی قتال قبا ہے, حسن نہیں ہے, فی نفس ہی. لیکن یہ حسن کیسے ہوا؟ لغیر ہی ہوا, یعنی چونکہ قتال سے پھر پائیدار امن آئے گا لہٰذا یہ مجبوری قبول کر لی گئی. تو اصل امن ہے, امن کے قیام کے لیے جہاد کیا گیا, اور اس میں تمہارا نفس نہیں آنا چاہیے. حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا جاتا ہے, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کالی کا نفس شامل. یہ ہمارا دین شہادت ہے, مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, شہرت پسندی کے لیے. ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, ایک شخص شہید ہو جاتا ہے, جان راہ خدا میں وار دے, لیکن اس کے دل میں ہے کہ چلو میری شہرت بھی, اس کو اجر ملے گا, میرے حضور میں فلاں شے. تو کہتے ہیں میں سمجھا کہ میں
اس بات کو صحیح طرح بیان نہیں کیا. میں نے پھر کہا حضور اعلاء کلمت الحق دین کی سربلندی، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ